اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ مفسرین قرآن کریم کا عمومی طریقہ یہی ہے کہ سورہ بقرہ کی تفسیر سے پہلے استعاذہ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بیان کرتے ہیں۔ ہم بھی پہلے استعاذہ کا بیان کرتے ہیں۔ قرآن کریم کو پڑھنے سننے کے آداب اور استعاذہ کا حکم۔ قرآن کریم کو ہاتھ لگانے اور چھونے کے لیے خود قرآن کریم میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے لا یمسہ الا المطہرون، یعنی اس قرآن کو نہیں چھوتے مگر پاک لوگ، یعنی بدوں طہارت و پاکی کے بغیر اور وضو قرآن کریم کو ہاتھ لگانا جائز نہیں۔ اسی طرح جب یہ کلام پڑھا جائے تو اس کے سننے کا احترام یہ بتایا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگائے رکھو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ اسی طرح تلاوت قرآن کے آداب میں سے ایک ادب قرآن کریم میں یہ فرمایا گیا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں، یعنی اس آیت میں استعاذہ کا حکم دیا گیا ہے۔ استعاذہ کا معنی اور اس کے حکم کی حکمت۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی پناہ چاہنا، پناہ مانگنا، پناہ میں آنا ہے، اور قرآن کریم کی اصطلاح میں استعاذہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کو کہتے ہیں۔ اس میں نامعلوم کتنی حکمتیں اور مصلحتیں ہو سکتی ہیں، مگر ایک نہایت واضح مصلحت یہ ہے کہ شیطان کی ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کو نیکی سے روکے، برائی اور بے حیائی کے کاموں پر آمادہ کرے، جھوٹ بولنے کی ترغیب دے، اس کے دل میں وسوسہ پیدا کر کے اسے یاد الہی سے غافل کرے، اور جو نیکی اپنی اہمیت اور عظمت کے لحاظ سے جتنی زیادہ موجب اجر و ثواب اور باعث قرب الہی ہوتی ہے، اتنا ہی شیطان اس سے باز رکھنے پر زور لگاتا ہے اور اپنے وسوسوں کے ذریعے سے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو تلاوت قرآن جو تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے اور سب سے زیادہ قرب الہی حاصل کرنے والی عبادت ہے، اس کو شیطان کب ٹھنڈے دل سے گوارا کر سکتا ہے؟ استعاذہ یعنی اعوذ پڑھنے کا نتیجہ یہ ہوگا جو خود حق تعالیٰ نے اسی استعاذہ کے حکم والی آیت سے آگے ارشاد فرمایا، یعنی اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اس کا یعنی شیطان مردود کا زور نہیں چلتا اس پر جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اس کی پناہ ڈھونڈی اس پر شیطان زور سے حاوی نہیں ہو سکتا۔ تو استعاذہ یعنی اعوذ پڑھنے کی اہمیت سے معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن کے علاوہ بھی جب ہم کسی نیکی کا ارادہ یا ابتدا کریں تو شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے ہمیں استعاذہ کے الفاظ پڑھنے چاہیے، جیسا کہ قرآن پاک کی دو آخری صورتوں میں بھی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، جن کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے، یہی تعلیم دی گئی ہے۔ استعاذہ کے الفاظ۔ احادیث میں استعاذہ کے الفاظ جو وارد ہوئے ہیں ان میں سب سے افضل و مقدار سب کے نزدیک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے۔ حسب ذیل دوسرے الفاظ کے ساتھ بھی اعوذ پڑھنا جائز ہے، جیسے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ العظیم من الشیطان الرجیم، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ هو السمیع العلیم وغیرہ۔ استعاذہ کے 5 فائدے۔ نمبر 1، دین و ہدایت پر استقامت۔ نمبر 2، شیطان مردود کے شر اور تکلیف سے بچاؤ۔ نمبر 3، اللہ کی حفاظت کے مضبوط قلعے اور مقام قرب میں داخلہ۔ نمبر 4، پیغمبروں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ مقام امن تک رسائی۔ نمبر 5، مالک زمین و آسمان کی مدد کا حاصل ہونا۔ اسی لیے انبیاء اور اولیاء نے بھی ہمیشہ استعاذہ کیا ہے، جیسا کہ قرآن کریم شاہد ہے جب زلیخا عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنی نفسانی خواہش کا اظہار کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، اللہ کی پناہ، عزیز مصر میرا مربی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بار بار استعاذہ کا حکم ہوا۔ سورہ مومنون میں ارشاد ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہیے کہ اے میرے پروردگار، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں شیطانوں کے وسوسوں سے، اور اے میرے پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں
اس سے کہ شیاطین میرے پاس بھی آئیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استعاذہ کا حکم قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس میں بھی ہوا۔ فرشتوں اور شیطان کی حقیقت۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی قدرتوں کو آشکارا کرنا چاہا تو اس نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا اور اس نور سے مستقل مخلوق فرشتوں کی تخلیق ہوئی۔ نورانیت کے سبب یہ فرشتے تباً اطاعت شعار اور عبادت گزار پیدا ہوئے۔ غرور اور تکبر کے بجائے ان پر خوف و خشیت کا غلبہ طاری رہا، اسی لیے یہ ہر وقت اللہ جل شانہ سے خائف رہتے تھے، اور انہیں بارگاہ رب العزت سے جو حکم بھی ملتا ہے اسے بلا تاخیر اور بلا چوں و چرا فوراً بجا لاتے ہیں، اور دن رات اللہ کی تسبیح و عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ فرشتوں کے بعد جو دوسری مستقل مخلوق پیدا کی گئی وہ جن ہیں، اور ان کی تخلیق آگ سے ہوئی۔ جیسا کہ قرآن کریم نے بتایا ہے، گو فرشتوں کی طرح جنات بھی ہم کو عام انسانی آبادی کی طرح نظر نہیں آتے، لیکن قرآن کریم اور احادیث نبوی میں جو تصریحات اس مخلوق کے متعلق موجود ہیں، اس بنا پر ہمارا اعتقاد و یقین ہونا چاہیے کہ جنات بھی انسان کی طرح مستقل مخلوق ہیں، اور یہ بھی شریعت کے مکلف ہیں، اور ان میں بھی موت و پیدائش کا سلسلہ ہے، اور ان میں بھی نیک و بد، کافر و مسلم ہیں۔ چونکہ ان کی خلقت آگ سے ہے، اس لیے ان کی طبیعت میں بڑی تیزی پائی جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے کئی ہزار برس پہلے جنات زمین میں آباد تھے اور آسمان پر بھی آتے جاتے تھے۔ جب جنات نے آپس میں زمین پر فتنہ و فساد اور خون ریزی پھیلائی تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ جنات کو زمین کے اوپر سے دور کیا جائے تاکہ زمین ان کی آلودگی سے پاک ہو۔ چنانچہ فرشتوں نے زمین پر آ کر بہت سے جنات کو قتل کیا اور بہتوں کو پہاڑوں اور جزیروں اور سمندر میں دھکیل دیا۔ انہی جنات میں سے ایک ابلیس بھی تھا جس کا نام عزازیل تھا، اور یہ بڑا عالم فاضل اور عبادت گزار تھا۔ شیطان کا کام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس کا تخت سمندر میں ہے، وہ روزانہ اپنے لشکر کی ٹکڑیاں بھیجتا رہتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو فتنہ میں مبتلا کریں۔ جو جتنا زیادہ لوگوں میں فتنہ پھیلاتا ہے اتنا ہی زیادہ ابلیس کے نزدیک اس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ یا اللہ، ہم نے استعاذہ پڑھ کر آپ کے مقدس کلام کی تعلیم کا آغاز کیا ہے، آپ ہمیں کامیابی عطا فرمائیں، صحیح اور نفع مند علم عطا فرمائیں، اور مقبول عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔